میرے بھائیوں، آپ نے بہت ہی مشہور واقعہ سنا ہوگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ حضور غوث پاک کی کرامت کیا ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کیے ہیں یا پھر جو ہے کس طریقے سے غیر مسلم کو مسلم کیے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو آپ سنے ہوں گے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی محلے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک مسلمان اور غیر مسلم آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے ان کے قریب تشریف لے گئے اور پوچھا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو مسلمان نے عرض کیا علی جاں یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہیں۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مسلم سے فرمایا تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہیں؟ تو عیسائی بولا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ بہت ہی اچھی بات۔ اس پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی تو نہیں ہوں بلکہ نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، البتہ اگر میں بھی مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ عیسائی بولا ہاں بالکل میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیر مسلم کو ساتھ لے کر قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا کہو کس کو زندہ کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس قبرستان میں جتنے بھی جو ہے مردے ہیں اور جتنی بھی قبریں ہیں، کسی بھی قبر سے تم بھی بولو کہ میں کس کو زندہ کروں۔ اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر اللہ پاک کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دیا۔ بس حکم غوثیہ ملنے کی دیری تھی کہ قبر کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر اس غیر مسلم کے ہوش ٹھکانے سے اڑ گئے اور دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی وجہ سے حکم پا کر جو ہے فوراً جو ہے مردہ زندہ ہو کر باہر نکل گیا، اور وہ غیر مسلم دل ہی دل میں ایمان اس دن جو ہے غیر مسلم کے دل میں ایمان کا نور جو ہے روشن ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ عاشقان غوث پاک میرے جو ہے بزرگوں دوستوں سوچئے گا، دیکھا آپ نے کہ ایک خالص علمی مسئلہ جس کے متعلق وہ مسلمان اور غیر مسلم جھگڑ رہے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامت دکھا کر یہ واضح کر دیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات اس واقعہ سے کوئی بد ذہن کوئی غلط جو ہے مسئلہ نہ نکال دے، یہاں یہ بات ذہن نشی جو ہے کر لے میرے دوستو کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور نبی ہونے کے اعتبار سے تمام انبیاء برابر ہیں، البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے آپس میں مختلف درجات ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر جو ہے 253 کی آیت ہے۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہیں جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔
اس آیت میں بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ نبی ہونے میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام برابر ہیں، اصل نبوت میں ان کے درمیان فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب جدا گانا ہیں۔ تو دوستو، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی کہ آپ نے مردے کو زندہ کیا۔ حضور غوث پاک کا کیا کہنا، آپ کی فضیلت کا کیا کہنا، آپ کے مرتبہ کا کیا کہنا۔ اس لیے دوستو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے محبت کریں، ان کی محبت دل میں بسائیں۔ رب تبارک و تعالی سے آپ دعا کریں کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔